ماشاءاللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک ہی بہت اچھا ہے. اسلام یقیناً صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. بے شک. اور ہمارا ادارۃ الفلاح انٹرنیشنل کا بھی موٹو یہی ہے. اور محبت، پیس اور اسلام اور انسان کی خدمت. اسلام آیا ہی اس لیے تھا کائنات کے اندر کہ لوگوں کے حقوق انسانوں کو مل سکیں جو حقوق چھن رہے تھے. اگر وہ یوں کہہ لیں کہ مردوں کے حقوق ہیں تو مردوں کو غلام بنا کے بیچا جا رہا تھا. اسلام میں اسے سٹیپ بائی سٹیپ سسٹم کو ختم کر کے مردوں کو آزادی عطا فرمائی. اور اگر عورتوں کا سلسلہ اگر آپ دیکھ لیں تو عورتیں بھی وہ تھیں کہ جن کو نہ جائیداد مل رہی ہے، جن کو یوں کہہ لیں کہ صرف ٹیشو پیپر کی طرح ہی استعمال کرتے تھے اور پھر ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جاتے تھے. اور بیٹی پیدا ہو جانے کو تو اللہ معاف فرمائے گالی سمجھا جاتا تھا اور یوں کہہ لیں کہ شرمندگی کا سبب سمجھا جاتا تھا. جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی اگر ماں کی صورت میں ہے تو پھر الجنت تحت اقدامها الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. بیٹی اگر بیوی کی صورت میں ہے تو وہ گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ وہ گھر کی ملکہ ہے. اور بیٹی اگر بیوی کی صورت میں ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ دار ہے بلکہ دوہری حصہ دار ہے. ماں باپ کی طرف سے بھی حصہ دار ہے جائیداد میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ دار ہے. لہٰذا عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں دنیا میں آج تک کسی مذہب نے نہیں دیے، اور ہمارا یہ چیلنج ہے کوئی دے بھی نہیں سکتا. اور اسلام تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیٹی اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری دو بہنیں تشریف لائی ہیں، میرال آئی تھنک ایک کا نام ہے اور دوسری بھی تشریف فرما ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ میرے بابا اس ہمارے اپورچونٹی یوں کہہ لیں کہ اپورچونٹی انہوں نے دی اور اس کامیابی کے زینے تک انہوں نے ہمیں پہنچایا اور یہ بابا نے کہا تو میرا فخر سے سر بلند ہو رہا تھا کہ کتنا عظیم ہے وہ باپ، قابل زیارت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کے لیے آج کے زمانے میں نہ صرف تگ و دو کرتا ہے بلکہ جہاں خود کھڑا ہے وہی بیٹیوں کو اسی میدان میں لا کھڑا کیا، نہ صرف ملک ایک شہر کے لیول پر بلکہ قومی لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر. تو یوں ہی اسلام ہر باپ کو یہ کہتا ہے کہ باپ جب بھی اپنے بیٹی کو دیکھے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسکرا دے، اسے پیار کرے. اور اسلام کے بانی آقا علیہ السلام جب بیٹی تشریف لاتی تھی تو گھر میں اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنی چادر بچھاتے تھے، جس چادر کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے محبوب جو چادر تو اوڑھتا ہے مجھے تیرے چادر اوڑھنے کی قسم، یا ایھا المدثر جو چادر اوڑھ کے تو لیٹے تو تیرے اس انداز اور چادر اوڑھنے کی قسم. تو آقا علیہ السلام وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں اور قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے تو اس کو آقا علیہ السلام بچھا دیتے سیدہ زہرا پاک کے لیے. اور اسلام انسانیت کے لیے اس حوالے سے بھی ہے کہ اسلام انسانیت کی جان کو بچانے کا حکم دیتا ہے، جانیں تلف کرنے کا نہیں. اسلام انسانیت کی جانوں کو قتل و غارت گری سے ہٹا کر امن کی طرف، پیس کی طرف، مذاکرات کی طرف، محبت کی طرف، پیار کی طرف، یگانگت کی طرف، خدمت کی طرف، عروج کی طرف لے کر جانے کی طرف لے کر جاتا ہے. حتیٰ کہ دنیا میں واحد مذہب اسلام ہی ہے جو آپ کی فیلنگز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کے جذبات اور احساسات کو بھی جو ہے نا وہ تحفظ دیتا ہے. فار ایگزامپل اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا نہ بولا جائے جس کی وجہ سے آپ ہارٹ ہوں. شوہر اور بیوی اگر ہیں تو آپس میں بعض دفعہ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کا دل کرتا ہے میں اپنے جذبات، اپنی خدمات، سارا دن کام کیا، یہ روٹین بچوں میں لگی رہی تو اپنے شوہر سے اس کو ڈسکس کرے. مگر شوہر کے پاس بہانہ یہ ہے میں باہر سے تھکا آیا ہوں، لوگوں کو میں نے ڈیل کیا ہے، میں بہت زیادہ میرے سٹریس میں ہوں اور یہ وہ. تو اسلام یہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تو باہر تھا تو تنہا تھا، جب گھر آیا ہے تو بیوی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اور بچوں کو دیکھ کر تیری تھکاوٹ اتر جانی چاہیے. اب جو ان کی باتیں ہیں وہ بھی سن اور آگے سے یہ مت کہے کہ میں تھکا ہوا ہوں بلکہ ان کے ساتھ دل سے دل لگا لے تاکہ تھکاوٹ بھی اتر جائے، ذہنی جسمانی طور پر بالکل ریلیکس اور فریش ہو جائے. اچھا ہم چاروں بہت مسکرا رہی ہیں آپ کی باتوں سے، ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے اور ہم لوگ گھر کی بات. تو یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام نے ہمیں یہی دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو بے جا تنگ نہیں کرو، کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو بلکہ حقوق کا تحفظ دیا. جیسے
جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ جو ہیں وہ جب بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو اسے جہیز دے دیا، اسے ہم نے اتنا گولڈ دے دیا، اسے مکان دے دیا، اسے گاڑی دے دیا اور جائیداد سے سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ حق مارنے والی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہیں، جب تک والدین اپنی جائیداد میں سے بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان تک پہنچا نہیں دیتے تب تک ان کے اوپر یہ قرض ہے اور یہ قیامت تک کے لیے بھی نہیں اترے گا. اور بیٹیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جہیز کے بدلے معاف کر دیں. جو چیز لینا اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے تو وہ آپ خیرات میں